تیرا وہ ہے جو کھا لیا، تیرا وہ ہے جو میرے نام پہ دیا۔ کجروں کو نہیں دیا، ڈانس پہ نہیں، گلوکارہ کو نہیں، گانے بجانے والوں کو نہیں، وہ بھی پرایا۔ جو میرے نام کا دیا وہ تیرا۔ جو پڑا ہوا ہے تو مر جائے گا، بچے سنبھالیں گے، وارث آ جائیں گے، جائیداد بانٹیں گے، زمین بانٹیں گے، گائے بانٹیں گے، سوئی منزل تک سب کچھ لے جائیں گے۔ نہ میں کچھ، نہ میرا، نہ میرے پاس کچھ۔ ماں کے پیٹ سے آئے خالی ہاتھ، قبر دے گئے خالی ہاتھ، تو کیا مانا؟ نہ میں کچھ، نہ میرے پاس کچھ، نہ میرا کچھ۔ خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ قبر میں گئے۔ نصیب ہے کفن، قبر نصیب، کہاں مٹی کا خمیر ہے، کفن نصیب ہے۔ اور بھائیو کیا اللہ کے شان ہے، بندہ مرتا ہے تو اپنا کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں یار کفن ہم دیں گے، دوسرا کہتا ہے قبر ہم بنوائیں گے، تیسرا کہتا ہے گاڑی کا کرایہ ہم دیں گے، چوتھا کہتا ہے روٹی ہم کھلائیں گے۔ اس نے جو کمایا ساری زندگی وہ کدھر گیا؟ تو بھائیو نہ میرا کچھ، نہ میں کچھ، نہ میرے پاس کچھ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ چوتھا جمعہ ہے سلیمان علیہ السلام کی عزت شان کا، جلال و جمال کا، یعول و معال کا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اتنا بڑا شان دیا، دنیا سے اٹھا لیا جتنا بڑا ہو جائے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ اور لوگوں میں نے سلیمان علیہ السلام کے ہوا تابع کر دی، ہوا مہینہ مہینہ، کبھی لاہور، کبھی پنڈی، کبھی اسلام آباد، کبھی کوئٹہ، کبھی جرمن، کبھی فرانس، کبھی مصر۔ ایک مہینہ ہوا چل رہی ہے، ہوا پہ تخت رکھا ہوا ہے، اوپر پرندوں نے سایہ کیا ہوا ہے، انسان بیٹھے ہیں، وزیر مشیر ہیں، اور سلیمانی تخت ہے، ہوا میں چل رہا ہے۔ کس نے شان دیا؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہم نے سلیمان کے تابع ہوا کو تابع کر دیا، غُدُوُّهَا شَهْرٌ، صبح سے ایک مہینہ، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، صبح سے شام، شام سے صبح، وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، چشمے بہا دیے پانی کے چشمے، سونے کے چشمے، چاندی، ہیرے، لال جواہر۔ وَمِنَ الْجِنِّ، جن بھی تابع کر دیے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِهِ، جو اللہ کے حکم سے نبی کے تابع تھے، یہ کام کرو، وہ کام کرو۔ یہ بندے بھی مستری، جنات بھی مستری، اور جنوں میں بھی طرح طرح کے کام۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، جو بندہ نعمت ملنے کے بعد اس کا قدر نہ کرے۔ اتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو دی، ہوا تابع، جن تابع، پرندے تابع، انسان تابع، اور پھر تخت سلیمانی، ہزاروں میں بندے، سبحان اللہ، یعلمون یعملون لہ ما یشاء۔ جنات سے کام لیتے، عمل کرنا، مختلف کام، من محاریب و تماثیلا، بڑی بڑی دیگیں بنواتے، سلور کی دیگیں، پیتل کی دیگیں، بڑی دیگیں۔ اب اتنی مخلوق ہو، سلیمان کا لشکر ہو، کھانا تو کھلانا ہے، اتنی بڑی دیگ جو کوئی اٹھا ہی نہ سکے جنوں کے علاوہ۔ یہ ہوٹلوں پہ جاتے ہو نا، جہاں حلیم بیکری ہوتی ہے، حلیم والا چمٹا ڈال کے اندر دیگ میں، بڑی دیگ ہوتی ہے، چھوٹی دیگ میں بڑی دیگ، ان سے لوہا پگھل گیا، تانبا پگھل گیا، اللہ نے تابع، باپ سبحان اللہ، باپ سے بیٹا اور سبحان اللہ۔ داؤد علیہ السلام کے پہاڑ تابع، لوہا کتنا سخت ہے، سلیمان علیہ السلام لوہے کو اٹھاتے، اپنے ہاتھوں سے زنجیریں بناتے، زریں بناتے، ہاتھوں سے توڑ کر۔ ہم سے مونگ پھلی نہیں ٹوٹتی، مرغی کا انڈا نہیں ٹوٹتا،
یہ ہماری حیثیت اور کیفیت ہے. طرح طرح کے انسان اللہ نے بنائے. وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ داؤد شُكْرًا. اللہ نے فرمائے داؤد کی اولاد اے سلیمان، جی اللہ اتنی نعمتیں تجھے دی، اس سے پہلے تیرے باپ کو دی، 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنایا، 53 سال کی عمر میں دنیا سے اٹھا لیا. کل جواب وقدور الراسیات اعملوا آل داؤد، او داؤد کی اولاد، او داؤد علیہ السلام کے بچوں، اعملوا اچھے عمل کرنا، میری نعمت کا شکر ادا کرنا، جو بھی نعمت ملے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. نعمت کا قدر کرنے والے تھوڑے، زیادہ نہ شکرے اور تھوڑے شکر کرنے والے. کتنا بڑا محلہ ہے، مسجد خالی ہے. اگر یہ 5 ٹائم آئیں تو مسجد اور بڑی بنانی چاہیے جیسے عید پہ ہوتا ہے. قلیل من عبادی الشکور، میرا شکر کرنے والی. نماز بھی شکر ہے، سجدہ بھی شکر ہے، جھکنا بھی شکر ہے، عبادت بھی شکر ہے، قرآن پڑھنا بھی شکر ہے، کھانے کے بعد دعا بھی شکر ہے. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. لاکھوں میں سے ہزاروں، ہزاروں میں سے 100 میں سے 20% بندے شکریہ والے، 80% غائب. نہ نماز، نہ روزہ، نہ دینا، نہ لانا، ہائے پیسہ، ہائے دنیا. تو میرے بھائیوں نہ ہم کچھ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں. گن سے بنے ہوئے، خون پلید سے بنے ہوئے، راستہ بھی پلید، گھر بھی پلید، غذا بھی پلید، ابا بھی پلید، اماں بھی پلید، اندر کا کھانا بھی پلید. 9 مہینے پلید کو اللہ نے جمع کر کے پلید کھلایا، مگر پردے میں ادھر سے نہیں کھلایا، ناڑے سے. بکرا ہو، اونٹنی ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، جو بھی مخلوق ہے جو بچے جنتی ہے یا انڈے دیتی ہے، اس کو غذا کدھر سے ملتی ہے؟ ناڑے سے. دنی بچہ پیدا ہوتا ہے ناڑا کاٹتے ہیں، اور جانور پیدا ہوتا ہے خود بخود کٹ جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کے شان ہے. اندر سے کھلایا، اس کو بند کیا، پل حرام کھلایا پردے میں، کسی کو پتہ ہی نہیں. جب باہر آیا اللہ فرماتے ہیں اس کو کاٹ دیا، اور آپ نے کہا یا ایھا الناس، او لوگو کلوا من طیبات واعملوا صالحا. اب یہ ختم ہو گیا، اب ہم نے یہ کھول دیا. بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اذان دیتے ہیں، جب اللہ کا نام بچہ سنتا ہے تو یوں کرتا ہے. اب اس کو جلدی کرو، اماں کو تو اس کو دودھ پلائے. ماں نے چھاتی سے لگایا، اور اوپر سے آڈر ہو رہا ہے چھاتی سے تو لگے گا تو اپنے اوپر کا نیچے والے ہونٹ کو ایسے کرے گا، اندر سے دودھ آئے گا. سبحان اللہ. وہ سمجھ آ رہی جا رہی ہے بھائی. یہ پی کے ہم بنے، ہم بچوں والے دیکھ رہے ہیں. اب بچے کو اللہ سکھا رہا ہے اس کے دماغ میں، تو وہ چھوٹا اس کو پتہ نہیں ہے، وہ یوں کرتا ہے. جو بھی عورت اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے دودھ اس طرف سے ملے گا. جیسے اس نے چوسنے کو پکڑا، اس نے چوسنا شروع کیا، اندر سے دودھ آ گیا. تو کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ بولو. اور یہ کدھر کھڑا ہوا ہے؟ پیر کی قبر پہ. بال اس کو دینے ہیں، دیگ اس کو دینی ہے، بچہ اس نے دیا ہے. لانا تو تیرے منہ پہ. اللہ کہتا ہے نا شکرا، بنایا میں نے، جوڑا میں نے، حسن میں نے لگایا، خوبصورت میں نے بنایا، یہ مڑنگا میں نے بنایا. کھڑا ہوا ہے اس پہ جو بیچارہ خود بیکار ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. میرے بندے ہو، عمل اچھے کرو، نماز پڑھو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، بری صحبت سے، برے یار سے، بری محفل سے. اچھے عمل کرو گے، میری ہر نعمت کا شکریہ ادا کرو. بچہ پیدا ہو خوشی مناؤ، مگر سنت عمل ہے. 7ویں دن نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو، اس کے بال کاٹو،
جو کچھ اللہ دے دے خیرات کر دو. بال تول کے چھٹی کرنا شریعت میں ناجائز حرام. سال گرہ منانا حرام. طہور بٹھاؤ سنت بٹھاؤ, سنت پہ دیگے پکانا حرام. مونچھیں کٹائے اور دیگیں پکوائے, بغل کے بال کٹوائے اور دیگیں پکائے. فرمایا نیچے کی سنت, یہ سنت, یہ سنت, اس کا ایک ہی درجہ ہے. پاگل نہیں ہے بچے سنت بٹھا رہا ہے, دیگیں پکا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بچے کی شادی ہے, طہور بٹھائے, اس کو مسلمان کیے. میرے بھائیوں, پوری دنیا کائنات میں اللہ سے نیچے, اللہ سے نیچے, پوری دنیا سے اوپر کس کا شان ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ. کس کا شان ہے بھائی؟ ہمارے نبی کا. پوری دنیا 14 طبق زمین و آسمان ایک پلڑے میں, ترازو کے 2 پلڑے ہیں, ایک میں پوری کائنات کو کھڑا کر دو, ایک میں میرے نبی کو کھڑا کر دو. تو ہمارے نبی کا شان بولو نا زیادہ ہے. کس نے بنایا؟ ایسا پیدا کیا, 63 سال زندگی عطا فرمائی, 23 سال 23 سال 23 سال دین کے لیے انتخاب فرمایا. ایسا نبی بنایا جس جیسا اللہ نے بنائے نہیں. اور جس برتن میں بنایا اس کو بھی اٹھا لیا, اماں کو اٹھا لیا. ابا پہلے گیا, اماں بعد میں گئی. وہ برتن نہیں, وہ بھانڈا بھی نہیں, وہ قالب بھی نہیں جہاں دوسرا پیدا ہو, بھائی بھی نہیں, بہن بھی نہیں, اکیلا محمد صلی اللہ ہو. اس کو بھی شان دیا, عزت دی. اللہ فرماتے ہیں جتنا بھی بڑا ہو جائے, کل من علیہا فان, کل من, جتنے عقل والے انسان, حیوان, درند, پرند, چرند, کل من علیہا فان. اور دنیا والوں یہ سب فان ہیں. جتنا بھی بڑا ہو جائے, بڑا منصب ہو, ایک نہ ایک دن جائے گا. اللہ باقی رہے گا کون؟ فرما وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ, میں باقی رہوں گا, میرا نور باقی, میرا چہرہ باقی. کل نفس ذائقۃ الموت. دوسرا اعلان فرمایا, ہر جان, ہر روح چیز جس کے اندر روح ہے, درندوں میں بھی روح ہے, پرندوں میں بھی روح ہے, حشرات الارض ہیں جس میں جان ہے, دل جگر ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح نے جس کے اندر نفس و روح ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سالن چکھتے ہیں, دودھ میٹھا ہے, چینی کم ہے, چائے صحیح ہے. تو فرمایا موت کا ذائقہ, سکرات کا ذائقہ 1 سیکنڈ ہو, 5 منٹ ہو, آدھا گھنٹہ ہو, 1 گھنٹہ ہو, 6 مہینے ہو, سال ہو, تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یا اللہ عقل والے بھی گئے, ذی روح بھی گئے, بقیہ جان. اللہ فرماتے کل شیء ہالک, درخت, شجر, حجر, سورج, چاند, ستارے, نوری, ناری, شجری, حجری, روحی, موہی, جوہی, کوئی, کالے بگے, کلو شیء ہالک, کچھ بھی نہیں بچے گا. آسمان اڑ رہے ہوں گے, پہاڑ پھٹ کے ذرہ ذرہ بن کے اڑ رہے ہوں گے, زمین چٹیل میدان ہو جائے گی, دریا سمندر ابلیں گے, ستارے ٹوٹ کے گر جائیں گے. السماء انشقت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار سجرت واذا القبور بعثرت. قبروں والے کھڑے ہو جائیں گے. تو بھائیو ایک دن آنا ہے, بچے گا کون؟ کل شیء ہالک, ہر چیز ختم ہو جائے گی الا وجہ, میرا چہرہ باقی, میرا نور باقی, میں رب باقی. جتنا بھی بڑا ہو جائے, اللہ فرماتے بندیو ذرا توجہ کرو, جتنا عہدہ اور منصب ہو تم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور میری حاضری بھرنی ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے شان دیا, اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا. 53 سال عمر ہو گئی, گھر سے نکلے صبح نماز کے لیے. ابا پانی چلے,
یہ جو نماز ہے ہر نبی کے دور میں رہی ہے. توجہ، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہر نبی کے دور میں نماز رہی. سلیمان علیہ السلام صبح اٹھے، یہ بیت المقدس فلسطین والا، کہ میں نماز پہ جاؤں اپنے گھر سے. صبح جیسے اپنے مین گیٹ پہ آئے دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا عجیب شکل میں نا، تو آپ آئے، فرمایا من انتا این جیتا، وہ تو کون ہے، کدھر سے آیا؟ یہاں تو مچھر بھی پر نہیں مارتا، میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں مکھی بھی نہیں آتی، اللہ نے مجھے ہر چیز کو مسخر کر دیا، بڑی شان اور شوکت دی ہے، تو کون ہے؟ توجہ ہے بھائی. اس نے کہا جناب سلیمان علیہ السلام. فرمایا جی ہم وہ ہیں جو کبھی کبھار آتے ہیں، ہم وہ ہیں جو کبھی کبھار آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو خالی نہیں جاتے. اچھا تو اسرائیل ہے، فرشتہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. کیسے آنا ہوا؟ کھڑے ہو گئے. کیسے؟ اس حالت میں چپ کر کے بیٹھا ہے. فرمایا جی اس نے بھیجا ہے، آپ سے پوچھنے آیا ہوں تیاری ہے؟ نبی جو دنیا سے جاتا ہے تو فرشتہ پہلے سے پوچھتا ہے ادھر رہنا ہے یا اوپر جانا ہے، کہ نبی ہے. وزیر اعظم صاحب کے گھر میں کوئی نہیں جاتا، ایک کو ملو دوسرے کو ملو، آگے ٹائم ملے تو پھر ملاقات ہے، ورنہ چیف صاحب نہیں ملتا، ایس ایچ او نہیں ملتا. بیٹھ سنتری کھڑا ہوئے بندوق لے کر، صاحب ہیں نہیں ہے ٹائم. سلیمان سے فرشتہ کہہ رہا ہے میں تو آیا ہوں، بھیجا اس نے ہے، مگر اللہ کہتے ہیں آنا ہے یا رہنا ہے. دنیا میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے، اوپر آنا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. فرمایا یار رہ کے کیا کرنا ہے، اللہ بلا رہے ہیں تو سبحان اللہ. یہ تو انعام اور نعمتیں اس نے دی مجھے، جو مجھے ملا. میرا ابا چلا گیا، دادا ابراہیم چلا گیا، یعقوب چلا گیا، نوح چلا گیا، آدم چلا گیا، سارے نبی چلے گئے. جانا تو میں نے ہے، مگر بات تو سن، میری مسجد بیت المقدس ساری مکمل ہو گئی، میں نے خیرات بھی کر دی، چھت کا کام کچھ باقی ہے، اوپر مستری لگے ہوئے ہیں جنات، وہ کام چل رہا ہے. اگر میں دنیا سے چلا گیا تو کام میرا رک جائے گا، مزدور مستری بھاگ جائیں گے. اسرائیل علیہ السلام نے کہا جناب اعلیٰ اس کا پتہ ہمیں نہیں ہے، تو جان تیرا رب جانے، ہمارے ذمہ جو کام ہے ہم نے وہی کرنا ہے. اتنے منٹ مہلت ہے، 5-6 منٹ مہلت ہے. جب سوئی برابر 12 پہ آئے گی اور آپ نے اجازت دے دی تیار ہوں تو ہم دیر نہیں کریں گے. وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ. اللہ فرماتے ہو میرا بندہ جب تو مرتا ہے میں تیرے قریب ہوتا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں اور تو نہیں دیکھ رہا ہوتا. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا مسجد بن رہی ہے، میں نے 12,000 گائے 20,000 بکرے خیرات کی تھی. جب اللہ کا گھر بنایا 250 کے قریب سونے کی گاڑیاں لگوائیں، میں نے وہ اللہ کا گھر بنایا. تو ذرا تخفیف ہونی چاہیے. تو اسرائیل تو مجھے بتا، میں مر گیا، تو نے مجھے میرا روح کھینچ لیا، میں دنیا سے چلا گیا، تو یہ گھر کون بنائے گا؟ جنات کام کر رہے ہیں، مستری بھی وہی ہیں، مزدور بھی وہی ہیں، یہ سارا کام انہوں نے کیا. نیچے مکمل ہے، اوپر چھت کا پلستر ہو رہا ہے. تو اسرائیل کہتا ہے اس کام میں ہمیں کوئی پتہ نہیں، تو جان اور تیرا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لوگو من کان للہ کان اللہ لہ، جو میرا بن جاتا ہے میں اللہ اسی کا.
تو جو ایماندار ہو، نبی ہو، ولی ہو، کتب ہو، اوتار ہو، اور جو میرا بن جائے، دھن تن امن چمن جو کچھ مجھے دے دے اور میرے حکم کے بغیر دائیں بائیں آگے پیچھے نہ چلے، تو میں اس کی عزت رکھتا ہوں، میں اس کا بھرم رکھتا ہوں۔ بھرم جانتے ہو نا؟ میں اس کا بھرم رکھتا ہوں۔ دنیا کے آگے جو زیر نہیں ہونے دیتا۔ پہلوان کشتی لڑتے ہیں، ملا کھڑا، ایک نیچے گر جاتا ہے سیدھا، ایک اوپر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے تیری کنڈ لگ گئی ہے، تو سیدھا ہو گیا، وہ ناچتا ہے اوپر والا، وہ نیچے والا یوں پڑا ہوا ہے، تیری کمر نیچے لگ گئی، تو بازی ہار گیا، میں جیت گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرا مومن ہو، ایماندار ہو، میرے حکم ماننے والا ہو، تو کبھی اس کو میں زیر نہیں کرتا۔ مثال یاد آ گئی، نبی علیہ السلام بیٹھے، قربانی کا سیزن تھا، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ، فرمایا جی قربانی کے لیے میں نے جانور پالا ہے۔ جانور کیا میں نے پالا ہے؟ اچھا، حضور نے فرمایا جانور لیا ہے قربانی کے؟ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ایسا جانور ہے آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے۔ آپ چپ ہو گئے، پھر بیٹھا پھر بولا یا رسول اللہ میں نے جانور پالا ہے قربانی کے لیے، اللہ کے نام کی قربانی کروں گا۔ حضور مسکرائے، پھر چپ ہو گئے۔ اس نے تیسرے بار پھر کہا یا رسول اللہ میں نے جانور پالا ہے، بولو تو میں لے آؤں۔ حضور نے فرمایا لے آ۔ تیرے جانور کو دیکھوں تو روک نہیں رہا، اپنے جانور کی تعریف کر رہا ہے کہ میں نے رب کے نام کے لیے جانور پالا۔ گھر گیا، اس نے کوئی دمبا پالا ہوا تھا، بھیڑ دمبا، اوپر کپڑا ڈالا اتنا چھوٹا کہ بغل میں اٹھا کے لے آیا۔ آ گیا، حضور نے فرمایا ہاں اوپر کپڑا ہے بغل میں دمبا ہے۔ وہ بھلے مانس تیرا جانور کی طرح، اس نے کپڑا اٹھایا کھڑا کر دیا، یا رسول اللہ یہ میرا جانور۔ فرمایا واہ واہ، میرا جانور میرا جانور میرا جانور۔ ہم نے کہا کوئی بڑا دمبا، کوئی بکرا، کوئی گائے، کوئی اونٹ کا بچہ۔ اللہ کا بندہ یہ تو چھوٹا ہے۔ کتنے مہینے کا؟ یا رسول اللہ 6 مہینے کا۔ فرمایا تیری قربانی جائز؟ وہ بولو تو صحیح، سال کا دمبا ہو، 2 دانت بکرا ہو یا بکری ہو، میرا شاگرد، میرا بھائی، میرا بچہ، تیری قربانی جائز؟ اس نے کہا میں پال کے لے آیا، اور اللہ کا نبی کہتا ہے تیری قربانی جائز نہیں۔ اپنے دل میں وہ بغل میں دمبا اور جانے لگا، بے آسا ہو کر، بے سہارا ہو کر، کہ حضور نے فرمایا تیری قربانی جائز نہیں، جانے لگا، اوپر جبرائیل آ گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کہتے ہیں اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ۔ 6 مہینے کا دمبا ہے، سال والے دمبے سے کھڑا کر دے۔ عمر میں چھوٹا ہے، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، سال کا جانور بھی کبھی دانت 2 ہو جاتے ہیں گائے بچڑے کے، مگر قد چھوٹا ہوتا ہے، عمر پوری ہوتی ہے، 1.25 من کا، 1.5 من کا، اور جو بڑا ہو جاتا ہے 3 من کا۔ خوراک پہ ہے، نسل پہ ہے۔ اگر یہ 6 مہینے والا سال کے برابر ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ جا کہیں اس کو ملا لے۔ عرش والا کہتا ہے تیری قربانی۔ خوشی میں اس نے سانس بھرا، یا رسول اللہ یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جائز نہیں ہے، پھر فرمایا جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے رب نے کہا جبرائیل میرے نبی کو بول، دنیا خوش ہوگی، دشمن جلے گا کہ ایک بیچارہ مخلص بندہ، غریب بندہ، اس نے قربانی کا جانور پالا اور رسول کی صحبت میں لے آیا، نبی نے ٹھکرا دیا، یہ کوئی نبی ہے؟ پیر صاحب کے پاس گئے، تویز بھی نہیں دیا، پیر صاحب کے پاس گئے، پھونکا بھی نہیں لگایا، یہ کوئی پیر ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں دشمن کو زیر کرتا ہوں، دوست کو اپنا بناتا ہوں۔ میرے بھائیوں، سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو اسرائیل نے کہا جناب والا تو اللہ کا نبی ہے، مخصوص نبی ہے، جو شان شوکت عزت رب نے تجھے دی ہے، تو جان، مسجد جانے، تیرا رب جانے، مستری جانے، ہمارا کام ہے روح کھینچنا، تو اس پہ راضی ہے تو میں تیار ہوں۔ اب سلیمان علیہ السلام جلدی جلدی آئے بیت المقدس کے محراب میں،
یہ محراب ہوتا ہی ابھی بھی ہے، شیشے کا محراب بنایا ہوا تھا. سلیمان علیہ السلام اندر آئے، دیکھ رہے ہو، آسے کو اٹھایا، نیچے لگایا. 3 روایتیں ہیں، بعض میں یوں ہے، بعض میں یوں ہے، اور بعض میں فرمائے شاباش. اب شیشے کا دروازہ بند ہو گیا. اسرائیل نے حضرت سلیمان کا روح کھینچا، روح کھینچ گیا، نیچے جو لاٹھی تھی اس کو دبایا، وہ اندر چلی گئی. اس کے سہارے پہ سلیمان علیہ السلام، بعض میں ہے کہ تخت پہ بیٹھ کے ایسے کیا، بعض میں ہے کہ کھڑے ہو گئے. فلما قضینا علیہ الموت، جتنا بھی بڑا ہو منصب میں، عہدے میں، 18 ڈگری 12 ڈگری والا افسر، یہ تو نبی رسول بادشاہ ہیں. اللہ فرماتے میرا ارادہ ہو گیا، میں نے سلیمان کو دنیا میں نہیں رہنے دینا، اس کے اوپر موت دینی ہے، اس کو میں نے اٹھا لینا ہے. فلما قضینا علیہ الموت، میں نے موت کا فیصلہ کر دیا. ما دلہم علی موتہ، مرنے کا بھی نہ بتلایا. اچھا چیت جلدی جلدی اچانک اسرائیل کو بھیج دیا، جا میرے نبی سے روح لیا. پہلے ہوتا ہے بیمار ہو گئے، وہ آثار نظر آئے، تکلیف ہو گئی، کھانا پینا بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا، ہوتا ہے نا، بولنا بند ہو گیا. اب سہارا ٹوٹ جاتا ہے، کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، بولتا نہیں، سیدھا سوالہ پڑا ہے. ابھی تو پنجرے میں سانس ہے، وہ چل رہا ہے، باقی تو ہے ہی کچھ نہیں. ما دلہم علی موتہ، میں نے اپنے نبی کو نہ بتلایا کہ میں نے تجھے مارنا عین ٹائم. الا دابۃ الارض، سلیمان علیہ السلام نے ڈنڈا پکڑا، آسا مبارک جس کو پکڑ کے خطبہ دیتے، تقریر کرتے، اس کے سہارے میں دابۃ الارض، سارے پہ کھڑے ہو گئے. اسرائیل نے روح کھینچا، اسرائیل علیہ السلام چلے گئے، سلیمان علیہ السلام کھڑے. صبح سے شام ہو گئی، نہ ہلتے ہیں نہ چلتے ہیں. جن آئے باہر سے. اور یاد رکھنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی ہیبت دی تھی، کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی جنات کی مخلوق میں سے سلیمان علیہ السلام کے سامنے بولنے کی طاقت، اتنا بڑا روح. جنوں نے کہا حضرت جی ناراض ہیں، لگتا ہے بڑے غصے میں، نہ ہلتے ہیں نہ چلتے، نہ اوپر نہ نیچے. اور وہ جنات جو تھے، جنات یہ جن سے تھا، مسجد کی چھت کا پلستر ہو رہا تھا، مستری بھی وہی اور مزدور بھی. 1 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، پورا سال. کتنا؟ سلیمان علیہ السلام، سورہ سبا ہے، 22واں پارہ ہے. سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، روح نکل گیا، جثہ مبارک. نبی دنیا میں رہے تو زندہ کی مثال، نبی قبر میں جائے تو جیسا کپڑا، جیسا وجود مسعود مبارک ہو. مٹی کو اللہ کہتے ہیں اس کے قریب نہیں جانا، نہ کوئڑا نہ مکوڑا، باحفاظت معصوم اور محفوظ ہے. سلیمان علیہ السلام پورا سال کھڑے رہے. اوپر کام مکمل ہونے لگا، تھوڑے دن باقی تھے. اللہ فرماتے ہم نے کیا کیا کہ اب تو سلیمان کا کام، آرزو بھی پوری ہو گئی کہ مسجد بھی بن گئی، چھت بھی تیار ہو گئی. اور ہم نے کیا کیا، نیچے لکڑی کا جو سہارا ہے، ادھر سے دیمک جانتے ہو، سفید کیڑا، سریکی میں بولتے ہیں سیدھی لکڑی کو کیڑا لگ گیا جو کھاتی ہے، ادھر ہوتی ہے. کہاں سے مٹی آتی ہے، مٹی لگتی جاتی ہے. وہ کون مٹی لے آتا ہے جو ان کو اوپر سے، اندر سے وہ اوپر مٹی لگی ہے، نیچے سے لکڑی کو کھا رہے ہیں. فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے اتنے
شان والے نبی کا موت کا فیصلہ کر دیا. ما دلہم علی موت ہی، اپنے نبی محبوب سلیمان کو بتلایا نہیں. سہارا لگ گیا لکڑی کا. نبی دنیا میں زندہ بھی نہیں، سال پورا ہونے والا ہے. الا دابۃ الارض، زمین کا کیڑا لکڑی کو لگا دیا. تاکل من ساتہ، وہ سیوی وہ دیمک کھانے لگی. کھاتے 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 جب نیچے کا حصہ کھا گئی، سہارا کٹ گیا. فلما خر، قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ نبی کھڑے ہیں سہارے پہ، روح اندر ہے نہیں، جسم محفوظ، آنکھ محفوظ، پورا وجود محفوظ ہے. ایسے لگ رہے ہیں کوئی نماز کی حالت میں یا ذکر میں کھڑے ہوئے ہیں. توجہ اللہ ہے، کسی سے بولتے نہیں، شیطان آئے دے کے بھاگ جائیں، اندر کسی کو جرأت نہیں. فلما خر، اوپر سے جب کام مکمل ہوا، اوپر والے نے نیچے کیڑا لگایا، لکڑی کا سہارا کٹ گیا. فلما تخر، فلما خر، سلیمان علیہ السلام نیچے آئے. نیچے آ کے بندہ کیا ہوتا ہے؟ گرتا ہے. نیچے آ کے گرے. تبینت الجن، جن بھاگے، بھاگو بھاگو، مرشد نیچے گر گیا، ہمارا نبی گر گیا. دیکھ رہے ہو؟ ارے یہ تو ٹھنڈا ہے، یہ تو ٹھنڈا ہے، ادھر ہلتا نہیں ہے، بالکل ٹھنڈا یخ ہے، گرم وجود ہے نہیں. جنات بڑے ڈاکٹر ہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے، سوچ میں بیٹھے ہیں لگے رہے ہم. یہ تو کب کا مرا ہوا ہے، یہ تو لگتا ہے کئی مہینے ہو گئے ہم مفت میں لگے رہے، کام کر کر کے ہماری بیک نکل گئی، تغاری اٹھا اٹھا کے مستری مزدور بن کے. اللہ فرماتے ہیں مولویو، پیرو، صوفیو، او جادوگرو، کاہنو، بے حیاؤ، بے غیرتو، فلما خر، میرا نبی نیچے گرا. تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہنے لگے او ہمیں کوئی پتہ نہیں، اگر ہمیں غیب جانتے ہوتے، ہمیں پتہ ہوتا کہ سلیمان تو صدیوں سے، سال ہو گیا یا 6 مہینے دنیا سے چلے گئے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، شیطان کو بھی پتہ نہیں. مولوی صاحب ذرا ہمارا حساب تو کر، دکان نہیں چل رہا، مکان کرائے پہ نہیں چل رہا، گاڑی میری ایکسیڈنٹ ہو رہی ہیں، بچے میرے پیدا نہیں ہو رہے. کہتے نام بتا، مما کا نام بتا، اپنا نام بتا. مولوی صاحب، پیر صاحب نے کلکوٹر اٹھایا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو جانے والا ہے، بوتل تیار پانی کی بڑی ڈھکنے کی دیر ہے، تیری چھٹی ہو جائے گی، مر جائے گا. حضرت صاحب مہربانی کرو، کیا کون بتلا رہے ہمارے، ہم عامل ہیں، ہم کامل ہیں، ہمارے حساب میں تیرے دن پورے ہیں. وہ ہدیہ ودیہ 10,000 روپیہ لگے گا، ایک بکرا لگے گا، ایک مرغا لگے گا. میں غریب مسکین کہتے 5,000 ابھی، پھر جب آئے گا پھر 5,000، پھر آئے گا پھر 5,000. سمجھاری جاری ہے. یہ بیچارہ بھاگ رہا ہے، وہ الو کا چرخا تماشا بنا کے بیٹھا ہے. میرے حساب میں جناب کیوں جن میرے تابع، وہ بتلاتے ہیں جنوں کا کام بھی شیطانی کرنا، جھوٹ بولنا، لڑوانا. اللہ فرماتے ہو دنیا والوں، نبی تو دنیا سے چل کے سال بھر کھڑا ہوا ہے، جنوں کو بھی پتہ نہیں. اللہ کانوا یعلمون الغیب، جن کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں. ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر ہمیں پتہ ہوتا یہ تغاری نہ اٹھاتے، پلسٹر نہ کرتے گرمی سردی میں. ہمیں کوئی علم نہیں ہے، یہ سب کچھ جاننے والا کون ہے. ما لبثوا، ہم
ہم کام نہ کرتے فی العذاب المہین، اور جنوں کو بھی پتہ نہیں، پیر کو بھی پتہ نہیں، ولی کو بھی پتہ نہیں، کتب ابدال کو بھی پتہ نہیں۔ یا اللہ سلیمان کو کیوں کھڑا کیا؟ ختم کریں، سلیمان علیہ السلام کو آپ نے کھڑا کیوں کیا؟ اللہ فرماتے میرے نبی کی آرزو تھی تیرا گھر بن جائے، مسجد بیت المقدس مکمل ہو جائے، میں نے یہ کام کروایا نبی کو کھڑا کر کے، جنات کے اوپر روب ڈال کے میں نے سال بھر کھڑا کیا، دو کام کرائے کہ نبی زندہ ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، نبی قبر مبارک میں جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، نبی ایسے کھڑا رہے بغیر ایئر کنڈیشن کے اسی روم میں، یہ عیدی میں جو مردہ رکھتے ہیں 6 مہینے سال جناب لندن میں رشتہ دار آئیں گے، یہ امانت رکھ دو کرایہ ہم دیں گے، یہ اے سی میں سرد خانے میں، نہ سرد خانہ نہ اے سی، سال بھر میرا نبی کھڑا رہا اسی کیفیت اور حالت میں، ہم دیکھتے رہے، ہم نے ذریعہ بنایا، ہم نے کیڑا لگایا، سہارا ٹوٹ گیا، جتنا بھی بڑا ہو جو دنیا میں آیا ہے وہ قبر میں فلما خر سلیمان نیچے گرے تبینت الجن واللہ کانوا یعلمون، شیطان کہہ رہے، جنات کہہ رہے، دیہ پر یہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، یہ تو پرانا ہے۔ بیٹھ گئے، کمیٹی بلائی، حساب کریں، لکڑی لے آؤ، اس کو لگاؤ ادھر، کیڑے کو لگایا، صبح شام دیکھیں کتنا کھاتا ہے کتنا کھاتا ہے، تو پھر وہ کیلکولیٹر کے ذریعے شیطان بڑا دام مراد ہے، حساب لگایا کہ اتنا دن میں یہ کھاتا ہے، لگتا ہے اتنی محنت سے سال پورا ہو گیا، ہماری بیخ نکل گئی تغاریاں اٹھا اٹھا کے۔ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ میرے نبی کی خواہش تھی کہ رب کا گھر، بولو اللہ کا گھر بھی بن جائے، میرے نبی کی ضرورت پوری ہو گئی، میرا گھر بھی بن گیا، دنیا کا ایمان بھی بن گیا، سلیمان علیہ السلام کو بھی موت آ گئی، اس کو بھی میں نے دنیا سے اٹھا لیا۔ دنیا والوں، شاہو گجاؤ، غریبوں امیروں، پروفیسروں، جنرل کرنل، چیف جج، دنیا والوں ذرا سنبھل کے چلو، کرسی پہ بیٹھو تو امانت ہے، مسلح امانت ہے، عہدہ امانت ہے، ایس ایچ او بننا امانت ہے، ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایس پی، اے جی، ڈی اے جی، گورنر، منسٹر، فادر، مادر، چیف، جنرل، کرنل، یہ دنیا کے عہدے ہیں۔ جانا کدھر ہے؟ وہ بولو، جانا دعا کیا کرو، اللہ ہمیں دین دے، ہمیں دین والوں سے محبت دے، علماء کا قدر دے، اللہ والوں کی صحبت دے، ہمیں مدرسہ دکھا، مسجد کی حاضری دکھا، مسجد میں سجدہ کروا، مسجد کی عبادت کروا، تو پھر تو ہے ٹھیک، لگائیں چکر وہی بابا، نہ جنوں کو پتہ ہے، نہ پیروں کو پتہ ہے، نہ مولیوں کو پتہ ہے، کسی کو علم نہیں ہے۔ اس نے حساب لگایا، وہ بیچارہ سفر کر کے سارا گھر اجڑ گیا۔ مولوی صاحبہ تیرے تعویذ کا اثر نہیں ہوا، قبرستان میں دفنایا، لیمو میں دفنایا، سمندر میں ڈالا، یہ کیا وہ کیا، کہتا ہے دیکھ دوائی لیتا ہے، ادھر پیسے بھرتا ہے، ہم نوکر ہیں، ہم تیرے لیے بیٹھے ہیں، ہم نے حساب لگایا، چکا لگا نہ تو نہ لگا، اس کا گھر دیا، یہ خوش بیٹھا ہے۔ جیسا یہ ظالم، جیسا اللہ تعالیٰ پولیس سے بھی بچائے، پولیس کے عہدے سے بچائے۔ میں نے شاید سنایا تھا آپ کو، یہ ملنگ نہیں ہوتے، ایک ملنگ کالے کپڑے پہنے، ہاتھ میں لوہے کا کنچا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، چمٹا تا وجدہ ہو، چمٹے کو کڑا، پھر ادھر کنگن، بڑے بڑے تسبیح کے دانے گلے میں، کالا لباس پہنا ہے، داڑھی میرے سے بڑی، بال یہاں تک ہیں، وہ بھیک مانگتا ہے اللہ کے لیے 10 روپے، اللہ کے لیے، تو لوگ کہتے ہیں دے 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 دے، یہ اللہ والا ہے، اس کی لگ گئی نا تو بچے گا نہیں، کہتا ہے آتے نہیں دیتے،
ایک ڈھولکی والے آتے ہیں، خبیث ہے، اٹا گھٹا وٹا سٹا، کما کے کھا، تو خود مانگتا ہے، جو خود مانگ کے کھائے وہ کسی کی مرادیں پوری، جو نہیں کھاتا وہی دیتا ہے، جو نہیں سوتا وہی دیتا ہے۔ تو بھائیو اسی میں کبھی کو اللہ والے بھی ہوتے ہیں۔ ایک مسکین غریب تھا، اور گندی نالی بہہ رہی تھی کسی شہر میں، شام کا ٹائم تھا، اس نے لاٹھی اٹھائی، گٹر کی نالی بہہ رہی تھی، اس کے اوپر بیٹھا کہتا ہے کیا ہے بندہ، اللہ میاں بندہ کیا ہے، سیب کھایا، دودھ پیا، سیویں کھائیں، حلوہ کھایا، گھنٹوں کے بعد یہ فضلہ کیا، پاخانہ کیا، پیشاب کیا، یہ گند بہ رہا ہے، کیا ہے بندہ؟ وہ لاٹھی مار رہا تھا پانی میں، اور کس کو سنا رہا تھا؟ اپنے حال میں۔ ایک کنجر، ایک کنجری، گلوکارہ، ساتھ میں پولیس کا بھی سپاہی تھا، وہ دونوں یار تھے، رنگ والے، لپسٹک والے۔ وہ جو یوں کیا، وہ آگے، وہ عورت پیچھے، چھینٹے اڑے تو عورت کے کپڑوں میں کیا چل گیا، اے یار کو بولا ادھر آ، اس کو مارتا نہیں ہے، یہ دیکھ میری شلوار خراب کر دی۔ اس نے دیکھا عورت فقیر بن کے بیٹھا ہے، زور سے لگا اس کو تھپڑ، اس نے کہا اللہ میاں اس کو ایس ایچ او بنا دے۔ کیا بنا دے؟ تھانے دار بنا دے۔ اوپر بھی دیکھا، اللہ اس کو تھانے دار بنا۔ کئی دن گزرے تو پولیس میں بھرتی ہوئی، وہ تھپڑ مارنے والا ایس ایچ او بن گیا۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے تو غلط کام کیا، وہ تو کوئی اللہ والا تھا، اللہ والے کو تھپڑ میں نے لگایا، اس نے دعا کی اور میں ایس ایچ او بنا۔ اب بھاگوں اس کو تلاش کروں، اس سے بولوں کہ دعا کر ڈی ایس پی صاحب بن جاؤں۔ سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ پوچھتا پاچھتا ادھر آیا، یار ایک ملنگ ادھر ایسی شکل، میں نے کہا کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، وہ تو فقیر آدمی ہے، اس کو تو اپنا ہوش نہیں ہے۔ بہرحال وہ کیونکہ اس کے عہدے کو فکر تھا کہ 2 پھول لگے ہیں، 2 اور لگ جائیں گے، ڈی ایس پی صاحب بن جاؤں گا ضلع کا۔ آخر جا کے اس کو ملا، بیٹھ گیا، پاؤں پڑھا، وہ دیکھ رہا ہے، مہربانی کر مجھے بخش دے، اللہ کے لیے مجھے بخش دے، میں نے تجھے تھپڑ مارا تھا، دعا کر میں ایس پی صاحب یا ڈی ایس پی صاحب بن جاؤں۔ اس نے کہا واقعی؟ جی، تو ایس ایچ او ہے، دیکھ 3-4 دن ہوئے ہیں، فلاں محلے میں ایک ایس ایچ او مرا ہے، اس کو قبرستان میں دفن کیا، تجھے پتہ؟ اس نے کہا ہاں۔ تو چلا جا، اس کی قبر کھود، تو ایس ایچ او ہے، اور قبر کے اندر دیکھ کہ کیا ہو رہا ہے، اگر ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر میں تیری دعا کروں گا، تو ڈی ایس پی صاحب بن جائے گا۔ اس نے کہا یہ کو خیر ہے، میں اپنے علاقے کا ایس ایچ او۔ اس نے جا کے پولیس والوں کو لیا، ساتھ میں بندے لیے، قبر کھودی، قبر کھودا تو اندر سانپ اور بچھو اور منظر بھی لگ دھاڑ دھاڑ کر کے بھاگا۔ آیا اس کے پاس جناب والا پیر صاحب، اللہ کا ولی، وہاں تو منظر ہی ہے۔ کہنے لگا یہ بتا میں نے کوئی جرم کیا تھا تو نے مجھے تھپڑ مارا؟ میں نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو پانی سے کہہ رہا تھا۔ اس میں اپنی کیفیت میں بات کر رہا تھا کہ دودھ کھا کے پیشاب کرتا ہے، سیب کھا کے پاخانہ کرتا ہے، روسٹ مرغی کھا کے یہ کرتا ہے، میں تو اپنے حال میں تھا۔ میں نے تیرے لیے ایسی دعا کی تھی، اللہ کرے تو ایسے جائے اور تجھے کیڑے مکوڑے کھائیں کہ تو نے میں غریب کو مفت میں تھپڑ مارا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری انتظامیہ، ہمارے جج، ہمارے چیف 16 لاکھ تنخواہ ہے۔ ہمارے چیف صاحب کی کتنی تنخواہ ہے؟ وہ سچ تو بولو۔ ہمارے جو چیف صاحب ہیں بندیال صاحب 16 لاکھ، ہماری 10,000 بھی نہیں ہے، 16 لاکھ تنخواہ ہے۔ اعدلوا اقرب للتقوی، اوپر ترازو بنا ہے، اوپر لکھا ہوا اعدلوا، انصاف کرو، اقرب للتقوی، اس قرب میں دل میں تقوی ہے تو اچھی بات ہے۔ 16 لاکھ تنخواہ ہے، گاڑی بھی مفت ہے، بنگلہ بھی مفت ہے، ڈرائیور بھی مفت ہے، کھانا بھی مفت ہے، دوائی بھی مفت ہے، سفر ہزار بھی مفت ہے۔ 16 لاکھ جیب میں ہیں۔ منسٹر صاحب شہباز شریف 2.25 لاکھ، علوی صاحب 3.5 لاکھ، 1,80,000، 1,20,000۔
تو پوچھو ان سے کہ تمہارا کیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی نعمت ملے، بچہ لڑکا پیدا ہو تو شکر ادا کرو، نعمت ہے، لڑکی پیدا ہو تو رحمت ہے، اس سے زیادہ اس کا شکریہ ادا کرو۔ بچہ نعمت، بیٹی رحمت۔ بڑا ہو کے بیٹا اتنی خدمت نہیں کرتا جتنی بیٹی خدمت کرتی ہے، کپڑے بھی استری کر دیتی ہے، ابا کی خدمت بھی کرتی ہے، جھاڑو پوچھا بھی کرتی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہے۔ بیٹا یا ابو ٹھیک ہے آپ؟ ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنی بڑی نعمت والا نبی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیا سے اٹھا لیا، اور جس کے بنانے میں یہ بیت المقدس بنا، ٹائم گزر گیا اوور، تو سلیمان نے دعا مانگی تھی 5، اللہ میں تیرا گھر بنایا، جو میرے سے ہو سکا بنایا، اور میں دعا کرتا ہوں جو بھی گناہ گار تیرے لیے اس گھر میں توبہ کرنے آئے، اللہ اس کی توبہ قبول کرنا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 5 دعائیں کی، انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمت کا قدر نصیب فرمائے۔ ہمارے اندر 360 جوڑے ہیں، آپ کے اندر، میرے اندر، اور اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن میں ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں گا، اس کا کیا حق ادا کیا، اس کا کیا حق ادا کیا، اس کا کیا حق ادا کیا، اس کو کس کھاتے میں لگایا، نیچے اوپر کہاں چلا گیا، ایک ایک نعمت کے بارے میں رب پوچھے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہر نعمت کا شکریہ ادا کریں، کھانا کھائیں، پئیں، سوئیں، اٹھیں، چلیں پھریں، دولت سامان ترازو ذکر فکر شکر صبر ساتھ ساتھ رکھیں۔ جتنا بھی بڑے ہو جائیں ایک دن جانا ہے، اور اس دنیا سے آدم سے لے کر ہزاروں انسان، کروڑوں انسان دنیا سے چلے گئے، سب سے اعلیٰ اور افضل، سب سے عمدہ، سب سے بڑے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اگلی زندگی اعلیٰ ہے۔ تو بھائیو، ہم نے بھی جانا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر کسی کو گالی دینا، کسی کی گلہ کرنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، حرام کھانا، زیادہ کم تولنا، زیادہ بولنا، گالیاں بکنا، شرک کرنا، کفر کرنا، جاسوسی کرنا، تجسس کرنا، تحسد کرنا، یہ سب گناہ ہیں۔ سب کو چھوڑ کر کہ اللہ تو میرا رب ہے، نبی میرا محمد ہے، قبلہ میرا کعبہ ہے، قرآن میرا رہبر ہے، محمد میرا پیر ہے، صحابی ہمارے پیروں کے پیر بڑا محمد کریم، یہ ان کے صحابی ماننے والے۔ میں اسی میں زندگی گزاروں گا، اپنی صورت کو بدلے، اپنی سیرت کو بدلے، اخلاق گفتار رفتار کو بدلے، قول و فعل کو بدلے، اور ہر وقت ڈرتا رہے جو آیا ہے وہی جائے گا۔ اماں کے پیٹ میں آئے، اماں کا پیٹ بھی قبر ہے، قبر میں جائیں گے تو وہ بھی قبر ہے۔ ادھر آئے پردے میں، گئے بھی پردے میں، آگے نہ لائٹ ہے نہ پلنگ ہے، نہ تڈی ہے نہ خون ہے، مٹی ہے اور رب ہے، پتہ نہیں اندر کیا حساب دینا ہے۔ تو بھائیوں، اسی حال کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو بدال کر اللہ فرماتے دیکھو ہواؤں میں اڑنے والا نبی، کرسی پہ بیٹھے تو دنیا تابع ہو جائے، اس کو دنیا سے میں نے اٹھا لیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا بتلانا سنانا آپ کا سننا مقبول منظور فرمائیں، کمی بیشی اللہ معاف فرمائیں، ذکر شکر فکر نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قریب قریب ہو جائیں بھائی، سنت ادا کریں، اللہ جزا خیر۔